الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتا ہو. کروڑوں مسلمان اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں. آج ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں. جو بھی اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ اس ویڈیو کو پورا دیکھے اور لائک کرے. انشاءاللہ تعالی بہت کچھ نیا جاننے کو ملے گا. تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں. ناظرین، خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے. خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا. وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی. بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے ممکن ہو چکا تھا. یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خونریزی کو اپنے دور اندیشوں سے روکا تھا. ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار نے اٹھایا تھا. اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے. آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی جس کے نتیجے نے بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے ایک چھت ڈالی گئی. یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی امانت کے پہلے سے کئی زیادہ مضبوط اسود کیا جاتا ہے. اس کے 2 دروازے ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی. دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا. ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی. خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ ہے، کھڑکی نہیں. ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی کسوہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ روایت عباسط یعنی کہ جن کے گھر کا رنگ کالا تھا ان کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ میں ڈھکا رہتا تھا. ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہے. خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی طویل میں ہے. فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی، لیکن بجائے اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے. آپ نے یہ چابیاں بنی صائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی. اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے نادی الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی. اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور زبردستی تجھ سے اخلاقی طریقے سے چھین لی جائے. ناظرین کرام، پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا. لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسرے وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں اعلیٰ شخص اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتا ہے. خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی بھی کی جا سکتی تھی. خانہ کعبہ کی وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جایا کرتا تھا. یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ سے بنتی تھی. اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور قاص آب کا نظام موجود نہیں تھا. بارش کے آخر میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا. لیکن کیا اس وجہ سے طواف کعبہ رکا؟ ہرگز نہیں. مسلمانوں نے خانہ کعبہ کے ارد گرد تیر کے طواف شروع کیا. خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ موجود ہے. اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کیا، بتاتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت
جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے، یہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ جب یہاں سے جاتے ہیں تو وہ واپس نہیں آتے، ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کیا حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا ہوا ہے؟ کچھ زائرین کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیل یورہ کمانین کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کرام کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ خیر انسانی عمل کافی نہیں ہے، یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر آرا کے شہر کوفہ میں لے گئے، جہاں اس کے عوض دستوروان وصول کیا گیا تو ان کو مجبور کیا گیا۔ جب اسے واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا اور اس کے یکجاں کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے کہیں آج بھی گم ہیں۔ خانہ کعبہ مقف کی شکل کا نہیں ہے۔ مقف کی شکل سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی مقف کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کی اصل چابی کے مطابق آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی، تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئیں، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز رقبے کے حساب سے کر سکے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائی۔ اپنی زندگی کے آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کر لیا تھا، مگر یہ عظیم فریضہ انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ خلیفہ عبد بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفے میں خانہ کعبہ کو اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی خانہ کعبہ کے متعلق کچھ خاص باتیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔